آج ہم اسٹڈی کرنے والے ہیں پلین پروجیکٹ اور پروگرام کے بارے میں۔ ہمارا کورس ہے 8617۔ یہاں پر اس چیپٹر میں پلین سے مراد قومی سطح پر تیار کیے جانے والے ترقیاتی منصوبے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ مجموعی طور پر ملکی وسائل کے بارے میں سوچتے ہو، مسائل کے بارے میں سوچتے ہو، وہاں کے معاشرتی حالات کے بارے میں، معاشی حالات کے بارے میں، سیاسی حالات کے بارے میں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ مستقبل کے لیے پلان بناتے ہو۔ تو اس پلان کو آپ کیا کہتے ہو؟ اس پلان کو آپ ایک دستاویز بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس چیز کو، یا پھر منصوبے سے مراد آپ دستاویز بھی لے سکتے ہو نا۔ جس دستاویز کے اندر، جس ڈاکومنٹ کے اندر ملک کے تعمیر و ترقی کے بارے میں یا پھر مستقبل کے بارے میں کیے جانے والے اقدامات کا ذکر ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر تفصیلی طور پر ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہو ملکی ترقی کے منصوبوں کے بارے میں، اس کو بھی آپ منصوبہ کہہ سکتے ہو، پلان کہہ سکتے ہو۔ اب پلان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلا جو پلان کی قسم ہوتی ہے اس کو لانگ ٹرم یا پرسپیکٹیو پلان کہتے ہیں نا۔ لانگ ٹرم پلان میں عام طور پر یہ بہت زیادہ طویل مدت کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 15 سے 25 سال کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فلپائن میں تعلیمی ترقی کے لیے 20 سال کے عرصے پر محیط منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ تو اس طرح کے طویل مدت کے جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کیٹیگری آتی ہے اسے میڈیم ٹرم پلان کہتے ہیں۔ میڈیم ٹرم پلان جو ہوتا ہے، جو نہ ہی زیادہ طویل ہوتا ہے، یعنی کہ 15-20 سال کا ہوتا ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ قلیل ہوتا ہے، یعنی 1-2 سال کا ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ کیا ہوتا ہے، 5 سال کا ہوتا ہے یہ، اور یہ بہت سارے ملکوں میں یوز ہوتا ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان میں 5 سالہ منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم پلان۔ شارٹ ٹرم پلان بہت ہی کم عرصے کے لیے ہوتا ہے، یعنی 1 یا 2 سال کے عرصے کے لیے ہوتا ہے، اور اس طرح کے پلان بھی بنائے جاتے ہیں جس طرح سے ہمارا اینول پلان ہوتا ہے، اینول ڈیولپمنٹ پلان بھی کہتے ہیں جس کو، تو اس طرح کے بھی منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ ایک اور پلان بھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں رولنگ پلان۔ یہ جو ہوتا ہے، یہ ہم نے ابھی جو پڑھا تھا میڈیم ٹرم پلان، اسی طرح کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو رولنگ پلان ہوتا ہے، یا کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، تو ٹھیک ہے نا، جو رولنگ پلان ہوتا ہے یہ اس طرح کا پلان ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے بنایا تو میڈیم ٹرم کے لیے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہو، وہ جو مقاصد تھے، جو آبجیکٹیوز تھے، وہ آپ اس جو آپ نے مدت مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، جو ایک ٹائم پیریڈ آپ نے مقرر کیا تھا، اس میں آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اور پھر آپ کیا کرتے ہو، اگلے سال کے پلان میں اس کو شامل کرتے ہو، تو اس چیز کو آپ کیا کہتے ہو، رولنگ پلان کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے مڈ ٹرم پلان۔ اب یہاں پہ آپ نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے، میڈیم ٹرم پلان میں اور مڈ ٹرم پلان میں فرق ہوتا ہے، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میڈیم ٹرم پلان وہ ہوتا ہے 5 سال کے مدت کے لیے آپ نے کیا تھا، اور اسی 5 سال کے مدت میں آپ نے پورا کرنا ہے، لیکن اب یہاں پہ مڈ ٹرم پلان دوسرا ہوتا ہے۔ مڈ ٹرم پلان وہ پلان ہوتا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو، فار ایگزامپل ابھی پریزیڈنٹ بن گئے، ٹھیک ہے نا، ایک جو پاکستان کے ایک بندہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اپنا جو وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے، جو پوزیشن ہوتا ہے، اس چیز سے ریزائن کر لیتا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہو، درمیان میں ہی مدت پوری ہونے سے پہلے اس نے چھوڑ دیا، تو پھر اسی وجہ سے آپ ری الیکشن کر دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا جو پلان ہوتا ہے جو درمیان میں پورا نہیں ہوتا ہے، کچھ وجوہات کی بنا پر اس پلان کو آپ ختم کر دیتے ہو اور پھر ایک نیا پلان سٹارٹ کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ کہتے ہو مڈ ٹرم پلان۔ یا پھر اسی پلان کے اندر ہی کچھ کیا کرتے ہو، کچھ امینڈمنٹس کر دیتے ہو، کچھ ترمیم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ ترمیم کر لیتے ہو اور پھر اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہو، اس چیز کو آپ کہتے ہو مڈ ٹرم پلان۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شعبہ جاتی منصوبہ، ٹھیک ہے، سیکٹورل پلان جس کو کہتے ہیں۔ تو اب مختلف جو آپ کے پاس ادارے ہوتے ہیں، مختلف وزارتیں ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے شعبوں میں مختلف طرح کے منصوبے بناتے ہیں، جیسا کہ تعلیمی ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا، تعلیمی شعبے کے لیے بنائے گا، ٹھیک ہے نا، وزارت برائے تعلیم جو ہوتا ہے وہ تعلیمی ادارے کے لیے کرے گا، ٹھیک ہے نا، تعلیمی ادارے کے لیے منصوبہ بندی کرے گا، اسی شعبے میں منصوبہ بندی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری وزارت ہوتی ہے، وزارت برائے صحت کے منصوبے کے لیے کام کرے گا، لیکن ایک ہی بندے کو اگر 2 وزارتیں مل جائیں گی تو پھر وہ اس کے انٹرسٹ میں جو ادارہ ہوگا وہ دوسری والے ادارے کی فنڈنگ بھی اسی ادارے کو کرے گا، تو اسی لیے الگ الگ شعبے ہوتے ہیں تاکہ ہر شعبے کا آدمی اپنے شعبے کے اوپر فوکس کرے اور وہ شعبہ ترقی کرے۔ اب ہم نے پلان کے بارے میں پڑھا، پلان کے ٹائپس کے بارے میں پڑھا، تو دوسری چیز ہمارے پاس تھی پروگرام، ٹھیک ہے۔ اب پروگرام کیا ہوتی ہے؟
ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک ترقیاتی منصوبہ بنایا ہے تو پھر اس کے انڈر میں اس ترقیاتی پروگرام جو آپ نے منصوبہ بنایا، جو پلان بنایا ہے، اس کے انڈر میں بہت سارے پروگرامس ہوں گے. ٹھیک ہے، اب پھر اس پروگرام کے انڈر میں بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو پروجیکٹ کے بارے میں ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، پہلے پروگرام کے بارے میں پڑھتے ہیں. دراصل آپ کیا کرتے ہو، پلان کی تکمیل کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹائم کا تعین کرتے ہو، اور پھر جو آپ کے پاس فائنینسز کا تعین کرتے ہو، آپ کی کتنے پیسے آپ کے لیے، کتنے وسائل آپ کے لیے چاہیے ہوں گے، وہ مختص کرتے ہو خاص طور پر. ٹھیک ہے نا، اور پھر ٹائم پیریڈ بھی ایک تعین کرتے ہو آپ. اسی طرح سے آپ اپنا پروگرام بناتے ہو. اب اس پروگرام کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے سیکٹورل پروگرام، جس کو شعبہ جاتی یا سیکٹرل پروگرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہوتا ہے جس طرح سے میں نے اوپر بتایا تھا، مختلف شعبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر شعبہ اپنا ایک پلان بناتا ہے، اسی طرح سے ہر شعبہ پروگرام بھی بناتا ہے. اگر تعلیمی شعبہ ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، تعلیم کے حوالے سے بنائے گا. اگر صحت کا شعبہ ہے تو وہ صحت کے حوالے سے. زرعی ترقیاتی کوئی ادارہ ہوگا تو پھر وہ زراعت کے حوالے سے کرے گا. صنعتی پیداوار کے حوالے سے کوئی ہے تو وہ صنعتی پیداوار میں ترقی کے لیے کرے گا کام. اور دوسری جو چیز ہے، دوسری جو ٹائپ ہے، وہ ہے علاقائی پروگرام، جس کو آپ ریجنل پروگرام بھی کہتے ہو. کسی ایک خاص علاقے سے آپ اسپیسیفک علاقے کے حوالے سے آپ کوئی ترقیاتی پروجیکٹ کرتے ہو، کوئی پروگرام کرتے ہو، تو پھر وہ کیا ریجنل پروگرام کہلائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کرتے ہو پنجاب کے حوالے سے آپ کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے، پنجاب کے حوالے سے آپ کا پروگرام ہے، پنجاب کے کسی خاص علاقے سے، قصور وغیرہ سے، ٹھیک ہے نا، ملتان وغیرہ کا آپ کا پلان ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا، ریجنل پروگرام ہوگا آپ کا. اب اس کے علاوہ ایک اور پروگرام ہوتا ہے جس کو انٹیگریٹڈ پروگرام کہتے ہیں، مربوط پروگرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انٹیگریٹڈ پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شعبوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہو. فار ایگزامپل، آپ دیہی ترقیاتی پروگرام کو ایک پروگرام آپ بنا لیتے ہو. ٹھیک ہے نا، اب اس پروگرام کے اندر دیہی ترقیاتی میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، صحت کا شعبہ بھی آ سکتا ہے، تعلیم کا شعبہ بھی آ سکتا ہے. وہاں پہ عام لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، انٹرپرینورشپ کے طرف لے کر آنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. تو پھر بہت سارے اس طرح کے پروگرام کو آپ ایک ہی پروگرام کے انڈر میں لا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، ملا کے چلاتے ہو، جس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ پروگرام. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا پروگرام. اب ہم پڑھتے ہیں پروجیکٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، جس طرح سے آپ پلان کے انڈر میں پروگرام آتا ہے، اسی طرح سے پروگرام کے انڈر میں پھر کیا آتا ہے، پروجیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے نا، پلان کیا ہے، ایک امبریلا ٹرم ہے. ٹھیک ہے نا، پلان اگر آپ کا پاکستان ہے تو پھر اس کے اندر آپ کا صوبہ جو ہے وہ آپ کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے نا، صوبے کے اندر پھر ایک ڈسٹرکٹ ہے تو وہ آپ کا پروجیکٹ ہے. بالکل اسی طرح سے سیم. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک بڑا ٹرم ہے پلان، ایک بڑا امبریلا ٹرم ہے، پھر اس کے انڈر میں چھوٹا سا. ٹھیک ہے نا، پھر اس کے کوئی کچھ سرگرمیوں میں آپ اس کو تقسیم کر دیتے ہو پلان کو. وہ کچھ سرگرمیاں، ٹھیک ہے نا، پھر ان کی مزید سب سرگرمیاں ہوتی ہیں، سب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، سب کیٹیگری ہوتی ہے، وہ ہے آپ کا پروجیکٹ. اب چھوٹے چھوٹے سرگرمیوں کے اندر تقسیم کر لیتے ہو. ٹھیک ہے نا، مختلف پروجیکٹس میں تقسیم کر لیتے ہو. ٹھیک ہے نا، اب ایک تعلیمی، آپ نے بھی ایک تعلیمی پروجیکٹ لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک تعلیمی حوالے سے آپ نے نیشنل لیول پہ، ٹھیک ہے، ایک پروجیکٹ بنایا، ایک پلان بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک پلان بنایا ہوا ہے نیشنل لیول پہ. پھر آپ پروونشل لیول پہ آپ اس کا پروگرامز بنا لیتے ہو. پھر اس کے اندر جا کر پھر آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پھر جس لوکیشن پہ آپ نے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے، مختلف لوکیشنز پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو مختلف جگہوں پہ وہ پروجیکٹس ہوں گے مختلف طرح کی. ٹھیک ہے نا، آپ کا پلان ہے، ٹھیک ہے، نیشنل لیول پہ. تو پھر آپ کیا کرو گے، پھر آپ کے بہت سارے پلانز ہوں گے. ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ صوبوں میں آپ کے بہت مختلف طرح کے پروگرام ہوں گے. پھر ان ڈفرینٹ صوبوں کے اندر پھر ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں آپ کے پروجیکٹس چلیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے. اب پروجیکٹس کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، پروجیکٹس کی سب سے پہلی ٹائپ جو ہے وہ ہے شارٹ ٹرم. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بہت ہی قلیل مدت کے لیے ہوتی ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل کسی ایک اسکول کے اندر، ٹھیک ہے نا، پروجیکٹ اب چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پروجیکٹ کو آپ کیا کہیں گے، کسی ایک اسکول میں سائنس بلاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آئی ٹی بلاک نہیں ہے، تو پھر ایک نئے آئی ٹی بلاک بنائیں گے، تو پھر وہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ ہوا. تو اسی طرح سے اگر آپ لانگ ٹرم پروجیکٹ، ٹھیک ہے، دوسری ٹائپ جو ہے وہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. لانگ ٹرم پروجیکٹس ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت لمبے عرصے کے لیے آپ کرتے ہو. فار ایگزامپل، افغانستان کے مہاجرین آئے تھے، ان کے لیے شارٹ ٹرم ایک پروجیکٹ تھا کہ ان لوگوں کو صحت کے، تعلیم وغیرہ کے سہولیات فراہم کی جائے. ٹھیک ہے نا، بیسک جو نیڈس ہوتی ہیں، روٹی کپڑا مکان وغیرہ، ان ساری چیزوں کا انتظام کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہو گیا، وہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ بن گیا ہے. ابھی تک وہ لوگ یہاں پر ہے، تو پھر یہ کیا ہے، ایک طویل لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سمپل اور کمپلیکس پروجیکٹ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمپل پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے جس کو کرنا مطلب سمپل ہو، جیسا کسی علاقے میں سڑک تعمیر کرنا. ظاہر سی بات ہے، یہ اتنا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی بھی ہر لحاظ سے بہت سارے سڑکیں پہلے بھی بنی ہوئی ہیں. تو پھر اس کو بنانا کسی شہری علاقے میں اگر آپ سڑک بنا رہے ہو تو وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایزی کام ہوگا.
اور اس کے اندر کوئی پیچیدگیاں نہیں ہوں گی، تو پھر یہ کیا ہے، ایک سمپل پروجیکٹ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کمپلیکس پروجیکٹ کی کوئی ایگزامپل لیں تو فار ایگزامپل آپ کیا کرتے ہو، کسی دیہی علاقے میں آپ انجینئرنگ کی یونیورسٹی کا قیام، ٹھیک ہے نا، انجینئرنگ یونیورسٹی بنا لیتے ہو، تو پھر یہ کمپلیکس پروجیکٹ ہے، وہاں پر آپ کو فیکلٹی بھی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے نا، فیکلٹی اور فیسلٹی ریسورسز وغیرہ چاہیے ہوں گی۔ تو پھر سب سے مشکل بات یہ ہے کہ وہاں پر تو تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہوگی، تو پھر وہاں پر انجینئرنگ فیکلٹیز آپ کو کہاں سے ملیں گے، ٹھیک ہے، فیسلٹیز کہاں سے ملیں گے وہاں پر آپ کو، تو پھر اس کے لیے ایک کمپلیکس پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے پائلٹ پروجیکٹ، ٹھیک ہے نا۔ پائلٹ پروجیکٹ ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ریئل پروجیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہو، چھوٹے لیول پر اپنے پروجیکٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی علاقے میں آپ وہ پروجیکٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کے نتائج صحیح آئیں تو پھر آپ کیا کرتے ہو، پھر ایکچوئل پروجیکٹ جو آپ کا ریئل پروجیکٹ ہے وہ وہاں پہ کرتے ہو۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے تحقیقی پروجیکٹ، جس کو آپ ریسرچ پروجیکٹ بھی کہہ سکتے ہو۔ تو پھر کسی علاقے میں آپ نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں کے لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے وہاں پہ دیگر امور کے حوالے سے آپ معلومات اکٹھی کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہاں سے، تو اس چیز کو آپ کیا کہتے ہو، تحقیقی پروجیکٹ کہتے ہو اس چیز کو۔ وہاں سے جو معلومات اکٹھی کر رہے ہو، اپنا جو پروجیکٹ کرنے سے پہلے جو سارا کچھ کر رہے ہو، وہاں پہ معلومات اکٹھا کر رہے ہو، وہاں کے لوگوں سے انٹرویو وغیرہ لے رہے ہو، معلومات اکٹھے کر رہے ہو، مواد اکٹھا کر رہے ہو، تو وہ آپ کا کیا ہوتا ہے، ریسرچ پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب ان تینوں کے درمیان میں کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو ترقیاتی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں منصوبہ، پروگرام اور جو پروجیکٹ ہے اس کے تصورات سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم نے جیسے اوپر بتایا تھا کہ قومی سطح پر تیار کیا جانے والا جو ترقیاتی لائحہ عمل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، منصوبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر منصوبے کے مقاصد کو حاصل کرنے اور اس کے دائرہ کار کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ کیا کرتے ہو، متعدد ترقیاتی پروگرام وضع کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر انہی پروگراموں کی نشاندہی سے آپ پلان پر عمل درآمد کے سلسلے میں ایک اہم مرحلہ طے ہو جاتا ہے۔ اب ان ترقیاتی پروگراموں پر عمل درآمد کی غرض سے آپ کیا کرتے ہو،